الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اجرت دے کے نماز پڑھوانا۔ اجرت دے کے نماز پڑھوانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کے گیا ہو یا اس کے وارث یا کوئی بھی شخص مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یا یہ کہ ان کی قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے یا ان کے قضا روزوں کو ادا کرنے کے لیے کسی کو کچھ مال دے یا کوئی چیز دے اجرت کے طور پہ، فیس کے طور پہ، اور ان سے یہ طلب کرے کہ اتنے پیسوں کے بدلے اس کام کو انجام دے دیں، اس عمل کو کہا جائے گا اجرت دے کے کوئی بھی نیک کام لیا جانا۔ اب اجرت دے کے نماز پڑھنا خاص موضوع ہے ہماری اس گفتگو کا، لیکن اجرت دے کے قرآن مجید بھی پڑھوایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا اور ہم یہ چاہیں کہ خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ قرآن پڑھیں، تو انہیں ہم کہیں کہ آپ ایک قرآن کا کتنا ہدیہ لیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے، آپ اس کے بدلے ہمارے مرحوم کے لیے قرآن پڑھنے میں مصروف رہیں۔ اسی طریقے سے مستحب نمازیں بھی ہو سکتی ہیں اور واجب نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، مستحب حج و عمرہ بھی ہو سکتا ہے اور واجب حج بھی ادا کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اصل موضوع، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ واجب نمازیں اور واجب کام زندگی میں کسی سے اجرت دے کے نہیں پڑھوائے جا سکتے۔ یعنی کوئی شخص اگر کہے کہ میری نمازیں آپ پڑھ دیں میں آپ کو پیسے دوں گا، تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ حتیٰ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے کوئی جان بوجھ کے نمازوں کو قضا کرے اور یہ کہے کہ میں پیسہ چھوڑ جاؤں گا۔ ہاں، یہ جائز ہے کہ جس وقت گناہ میں ایک شخص مبتلا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کر گیا اور اب اس نے توبہ کی اور نمازوں کو ادا کرنا شروع کیا، اور کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، کتنی نمازیں پڑھ سکوں گا، تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہا تھا اور اس کو ایک جگہ لکھ رہا تھا، کسی کو بتا رہا تھا، اور ساتھ میں کچھ مال چھوڑ گیا کہ اگر میں نمازیں مکمل نہ کر سکوں تو میری نمازیں میرے مرنے کے بعد میرے اس مال سے ادا کروا دیں۔ یہ تو صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زندگی میں مستحب کام کسی کو اجرت دے کے کروا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا جائے گا یہ کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی زیارتوں پہ جا رہا ہو یا کسی کو مستحب حج یا عمرے کے لیے بھیجا جائے اور کہا جائے کہ آپ میری جانب سے حج کر لیں، آپ میری جانب سے عمرہ کر لیں، یہ کام تو ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالکل بیمار ہو جائیں اور حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو حج واجب کروا سکتے ہیں کسی کو اجرت دے کے یا اپنا نائب بنا کر، لیکن نماز اور روزہ اپنی زندگی میں کسی سے بھی نہیں پڑھوا سکتے، خود کرنا ہے، اور اگر خود نہ کر سکیں تو مرنے کے بعد ہوگا، وصیت کر جائیں یا کچھ مال چھوڑ جائیں یا یہ کہ پھر وارث ادا کریں۔ تو یہ تو موضوع ہو گیا اجرت پر نماز پڑھوانے یا کسی نیک کام کو انجام دلوانے کا کیا مفہوم ہے اور کیا موضوع ہے۔ لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تو بچ جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ جو بھی نماز کو قضا کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ بڑے بیٹے پر نماز واجب ہے جو مسئلہ گزر چکا، تو یہ سوچنا کہ میں ساری نمازیں قضا کر جاؤں میرا بیٹا جو ہے ادا کر دے گا، تو یاد رکھیں کہ جو ثواب خود نماز ادا کرنے کا ہے اپنی زندگی میں اپنے ذریعے سے، وہ ثواب کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، اور بالآخر اس نماز کے قضا کرنے کی سزا تو ہر صورت میں ضرور ملے گی۔ اب رہ گیا یہ موضوع کہ اگر کسی نے یہاں سے ایصال ثواب کر دیا تو کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی، لیکن ہم سے سوال ضرور ہوگا کہ ہم نے اپنی نمازوں کو قضا جان بوجھ کے کیوں کیا۔ اب اگر گناہ کرتے ہوئے نمازیں قضا کر دیں اور بعد میں توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن توبہ کی امید اور رحمت کی امید پہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے۔ یعنی ہم گناہ کیے جائیں فقط یہ سوچ کے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ خود ایک گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اسماء الہی سے کھیلنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی مخالفت کریں، معاذ اللہ۔ تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی اجرت کے موضوع میں کہ اجرت دے کے یعنی پیسے دے کے کسی کام کو کروایا جا سکتا ہے، کیا حد و حدود ہیں یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ جس شخص سے نماز پڑھوائی جائے یا جس شخص سے روزے رکھوائے جائیں، ضروری ہے کہ وہ نماز اور روزوں کے مسائل سے آشنا ہو۔
یہ نہیں کسی خاتون نے کہا کہ میں پریشان ہوں مجھ سے آپ روزے رکھوا لیں، تو یہاں پر ان سے پوچھنا پڑے گا آپ کو غسل کا موضوع اور روزوں کے مسائل معلوم ہیں، کیونکہ غسل کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا، آپ کو مبتلات روزے کے مسائل معلوم ہیں، پہلے پوچھنا پڑے گا اور پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد کہے کہ میں پریشان ہوں مجھ سے آپ نمازیں پڑھوا لیں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ روزہ اور نماز صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پڑھوا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے یا تو امتحان لیا جاتا ہے کہ ان سے مسئلے مسائل پوچھے جائیں، یا ایک اعتماد کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ بعض طالب علموں یا علماء پر کہ جن کے بارے میں ایک یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز سیکھی بھی ہے اور مسئلے مسائل سے آشنا ہے، لیکن اگر وہاں بھی یقین نہ ہو تو کسی عالم کے ذریعے سے تحقیق کروانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اجرت لے لے اور اس سے پہلے کہ نمازوں کو ادا کرے وہ مر جائے، فرض کریں ہم نے کسی کو 1 سال کی نماز کے پیسے دیے کہ آپ ہمارے فلاں مرحوم کی 1 سال کی نماز پڑھ دیں، اور وہ گھر پہنچے اور 1 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو یہاں پر یقین ہے کہ انہوں نے نمازیں 1 سال کی نہیں پڑھی، ممکن ہے کہ 8-10 دن کی پڑھ لی ہوں، ممکن ہے کہ لگاتار 20 دن کی پڑھ لی ہوں، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھ سکے کیونکہ 1 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر پیسے واپس مل سکتے ہیں تو پیسے واپس لے لیں، اور اگر ان پیسوں کو صدقے کے عنوان سے معاف کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن نمازیں کسی اور سے پڑھوانی پڑیں گی۔ یہ سوچنا کہ ہم نے پیسے دے دیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو نماز پڑھ رہا ہے پریشان حال ہے، اگر معاف کر دیں اور مرحوم کے نام سے انہیں صدقے کے طور پہ معاف کر دیں تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا ثواب کے اعتبار سے، اور خود ان کے گھر والوں کی مشکل کم حل ہوگی۔ لیکن اگر شک ہو کہ انہوں نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر شک ایسے ہی بلا وجہ تو پرواہ نہ کریں، لیکن شک ہے، اب شک ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک فرد کو ہم نے 1 سال کی نماز دی اور پتہ چلا کہ وہ 8-10 جگہ سے نمازیں لے چکے ہیں 1 سال کی، اور سب سے یہ کہا ہے کہ اسی سال پڑھ لوں گا، تو یہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے۔ اگر شک ہے تو پھر نمازیں نہ دیں، ان سے نہ پڑھوائیں۔ اسی طریقے سے اگر شک ہو رہا ہے لیکن شک بھی بلا وجہ نہ ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی دلیل ہو، اگر شک ہو رہا ہے تو پھر نمازوں کو دوبارہ پڑھوانا ہوگا۔ لیکن اگر شک یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نمازیں صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں پرواہ نہ کریں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ نمازیں صحیح پڑھی ہوں گی، کیونکہ آپ ان سے اتنا تو آشنائی رکھتے ہیں کہ وہ مسئلے مسائل سے آشنا ہیں۔ یہ سوچنا کہ انہوں نے پتہ نہیں وضو کیا یا نہیں کیا تو یہ شک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے نمازیں نہیں پڑھوائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو تیمم سے نماز پڑھتا ہے اور وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا تو اس سے بھی نمازیں نہ پڑھوائی جائیں، یہ ایک احتیاط کا مسئلہ ہے۔ جو شخص اجرت پہ نماز پڑھ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو میت کو معین کرے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 4 آدمی کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ معین کرے میں کس کی نماز ظہر پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ لیکن اگر وہ ایک ہی کی پڑھ رہا ہے اور اس نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ جنہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں میں ان کی جانب سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ تصور کافی ہے، نام کی اور ولدیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی شخص کو پیسے دیے کہ میرے والد کی نمازیں پڑھ دو، اور یہ بغیر نام پوچھے کہا ہے کہ میں آپ کے والد کی 1 سال کی نماز پڑھ دوں گا، اور اب وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائے تو نام جاننا ضروری نہیں ہے، فقط یہ معین کر لیا کہ اس آدمی کے باپ کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا اس آدمی کی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے ہیں اور وہ ایک ہی آدمی ہے، تو اس میں معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھے اس نیت سے کہ میں اس مرنے والے کی نیابت میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کی جانب سے، اس وقت میں ہوں اس مردے کی جانب اور نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ نماز ظہر پڑھ لی اور کہا کہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں، ثواب ہدیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس کی جانب سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی کو اگر ہم نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھیں 1 سال کی تو کیا اس پر اذان و اقامت بھی واجب ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اس پر نماز واجب ہے۔ ہاں اگر ہم نے شرط کی ہو کہ آپ ہر نماز اذان اور اقامت کے ساتھ انجام دیں گے اور آخر میں ہر نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں تو اس پہ لازم ہوگا کہ ہر نماز کے لیے اذان و اقامت اور بعد میں تسبیح پڑھے۔ لیکن اگر فقط ہم نے اس سے یہ معاہدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، فقط نماز پڑھی جائے گی۔
آیا مستحبات انجام دیے جائیں تو یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ جو عام طور پر مستحبات انجام دیے جاتے ہیں، اور عام طور پر جو مستحب انجام دیا جاتا ہے نماز کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعائے قنوت۔ اور کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کہنا نماز میں، تکبیرات۔ اور کیا چیز ہے؟ نماز کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کا کہا جانا، یہ ایک نارمل سی چیز ہے، تو انہیں تو کم سے کم انجام دینا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ میں نمازیں صرف اس صورت میں پڑھوں گا کہ دعائے قنوت بھی نہیں ہوگی اور تکبیرات بھی نہیں ہوں گی، تو اگر کوئی اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو کافی ہے۔ آیا نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ کس سن کی، کون سے مہینے کی، کون سے دن کی نماز قضا ہوئی تھی؟ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا کہے کہ میرے والد اس تاریخ سے اس تاریخ تک ہاسپٹل میں کومے میں تھے اور آپ میرے والد کی نماز پڑھ دیں، یا اس تاریخ سے اس تاریخ تک وہ گناہ کر رہے تھے اور اللہ کی معصیت میں مصروف تھے اور نمازوں کو ترک کر رہے تھے، لہٰذا آپ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کی نماز پڑھیں۔ کیا ایسا ارادہ یا ایسی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں فلاں مرحوم کی مثال کے طور پہ 1971 کے جنوری کی 1 تاریخ کی؟ تو ایسا واجب نہیں ہے۔ اگر 1 سال کی نماز کی بات ہوئی ہے تو یہ 1 سال یعنی 365 دن کی 5 وقت کی نمازیں پڑھ دے، یہ کافی ہے۔ سال معین کرنا یا مہینہ معین کرنا یا دن معین یا تاریخ معین کرنا قطعاً لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کے درمیان ترتیب بھی لازم نہیں ہے۔ گو کہ بہتر ہے کہ ظہر اور پھر اس کے بعد عصر پڑھی جائے، لیکن ترتیب بھی لازم نہیں ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل اجرت پر نماز پڑھوانے کے، اور اسی طریقے سے ضمناً یہ بھی بیان ہوا کہ بعض اور کام بھی اجرت پہ کروائے جا سکتے ہیں کہ جو مستحب ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔